کہ جب تک آپ لوگوں کی ہاں کے ساتھ ہاں ملاتے ہیں، جب تک آپ لوگوں کے ساتھ یس کہتے رہتے ہیں، یس اوکے ٹھیک ہے سر، چوری صاحب ٹھیک ہے، تو اس وقت تک جو ہے وہ آپ صادق و امین ہوتے ہیں، آپ بہت اچھے ہوتے ہیں۔ اور جو ہی آپ چوری صاحب سے اختلاف کرتے ہیں، جو ہی آپ جو ہے وہ لوگوں سے اختلاف کرتے ہیں، پھر آپ جو ہے وہ بے ایمان بھی ہو جاتے ہیں، پھر آپ دوغلے بھی ہو جاتے ہیں۔ مطلب کہ جب تک آپ یس کہتے رہتے ہیں تو اس وقت تک آپ ٹھیک ہوتے ہیں، جب آپ نو کہتے ہیں تو لوگ آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ بلکہ میں جو ہے نا آپ لوگوں کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت واصف علی واصف صاحب نے جو ہے نا یہ بیان کیا، ایک لڑکا تھا تو اس کا نام تھا حسین نواز۔ تو وہ ایک آفس میں کام کرتا تھا۔ کسی نے پوچھا، وہ جو بوس تھا اس نے ایک دن پوچھ لیا کہ حسین نواز مجھے ایک بات بتاؤ، جب بھی میں نے کبھی آپ کو کوئی کام کہا، کوئی بات کہی، تو آپ نے ہمیشہ یہی کہا یس سر، اوکے سر، ٹھیک ہے سر، ہو گیا سر، کبھی آپ نے نو نہیں کہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے بڑا کمال کا جواب دیا۔ اس نے کہا کہ سر میرا نام حسین نواز ہے، کوئی امام حسین نہیں کہ میں نو بھی کہوں۔ تو جب انسان نو کہتا ہے پھر لوگ جو ہے وہ آپ کی مخالفت پہ اتر جاتے ہیں۔ پھر جو آپ کو پہلے صادق و امین کہتے ہیں، پھر وہ آپ کو بے ایمان کہتے ہیں، منافق کہتے ہیں۔ مطلب کہ وہی جو آپ کے دوست ہوتے ہیں وہ آپ کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ پرواہ نہ کریں کہ لوگ جو ہے وہ آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ آپ اگر یس یس کہتے رہیں گے تو آپ کی فین فالوئنگ زیادہ ہوتی جائے گی۔ اگر آپ جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ حق کیا ہے، آپ اس کا ساتھ دیں، وہ بات کریں اور وہ بات کہیں، اور یہ اس بات سے نکل جائیں کہ عوام کیا کہے گی۔ عوام تو دیکھیں نا، یہاں پر اللہ کی ذات کو بھی سارے لوگ تو تسلیم نہیں کرتے۔ اس کائنات میں اللہ کی ذات سے بڑی کوئی ذات ہے؟ اس کو بھی، اللہ کی ذات کو بھی سارے لوگ تسلیم نہیں کرتے۔ اور اللہ کی ذات کے علاوہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پرسنالٹی کو بھی سارے تو تسلیم نہیں کرتے۔ جب تک آپ دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا 40 سال تک، تو لوگ آپ کو صادق و امین کہتے تھے۔ تو بعد میں کیا ہوا تھا؟ تو مطلب کہ لوگ آپ کی مخالفت ہمیشہ کرتے رہیں گے، لوگ آپ کو برا بلا کہتے رہیں گے۔ آپ لوگوں کی پرواہ کیے بغیر جو ہے وہ اپنی زندگی میں ٹارگٹ سیٹ کریں، ان ٹارگٹ پر جو ہے وہ محنت کریں۔ جو آپ کا مخالف ہوتا جا رہا ہے اس کو ہونے دیں، جو آپ سے جل رہا ہے اس کو جلنے دیں، جو آپ سے پریشان ہے اس کو ہونے دیں۔ یہ ہر ایک کے سامنے اچھا ہونا، ہر ایک کے سامنے جو ہے وہ یس سر کا نعرہ لگانا، یہ کوئی بات نہیں، یہی منافقت ہے۔ اور یہ دیکھیں نا کہ حضرت امام حسین کی جو جنگ ہوئی تھی وہ کس بات پر ہوئی تھی؟ وہ بیسک بات یہی تھی، اگر حضرت امام حسین چاہتے تو وہ بھی لے سکتے تھے، وزیر اعظم بھی بن سکتے تھے، گورنر بھی بن سکتے تھے، وزیر بھی بن سکتے تھے، کچھ نہ کچھ وہ حکومت کے لیے حصہ لے سکتے تھے، جس پر جو ہے وہ ان کو کوئی نہ کوئی وزارت دی جا سکتی تھی، یزید دے سکتا تھا۔ مگر آپ نے کمپرومائز نہیں کیا، آپ نے نو کہا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں جو ہے وہ یزید جو ہے وہ 2 نمبریاں کرتا رہے، کرپشن کرتا رہے، شراب کو عام کر دے، جوے کو عام کر دے، ان ساری جو ہے وہ چیزوں کو عام کر دے، اور میں جو ہے وہ صرف اللہ اللہ کرتا رہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے نو کہا، ٹھیک ہے، اور اسی نو کی بیس پر جو ہے وہ پھر جنگ ہوئی، نو کی بیس پر پھر جو ہے وہ آپ کو شہادت تک بھی ملی، مگر آپ نے اس کو خوشی سے قبول کیا۔ تو مطلب کہنے کا ہے کہ جو ہر ایک میں مقبول ہوتا ہے وہ کوئی بات نہیں۔ آپ کو نو کہنا آنا چاہیے، آپ کو یس کہنا آنا چاہیے، آپ کو لوگوں کو اپریشیٹ کرنا آنا چاہیے، آپ کو لوگوں کو جو ہے وہ لوگوں کی اوقات یاد کروانا آنا چاہیے، آپ کو اپنی اوقات کا پتہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں یہ کوئی خوبی نہیں ہے کہ بندہ بہت اچھا ہے جی، یہ ہر شخص اس کو مانتا ہے، مطلب کہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے۔ ہر ایک کے سامنے یس جو ہے وہ یہ اچھی عادت بھی نہیں اور اچھی خوبی بھی نہیں، بلکہ یہ خوبی نہیں، یہ منافقت ہے، یہ دوغلی پلیسی ہے۔ تو ہر ایک میں مقبول نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ اس کام کو جو ہے وہ فوکس کریں، اس کام کی طرف توجہ دیں جس میں اللہ کی ذات خوش ہے، جس میں آپ خوش ہیں، جو آپ کو اچھا لگتا ہے یا جو اللہ کی ذات کو اچھا لگتا ہے۔ جب تک آپ لوگوں کی کیا بات ہے، لوگ تو جو ہے وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ لوگ تو انگور بھی پوچھ کر لیتے ہیں کہ یہ میٹھے ہیں، بعد میں پھر نمک لگا کر کھاتے ہیں۔ تو یہاں عوام کی کیا بات کرنی ہے؟
تو عوام کو چھوڑیں، آپ خود جو ہے وہ اپنی آپ کو دیکھیں، اپنی صلاحیتوں کو دیکھیں، خود کو دیکھیں، پھر اس پر فوکس کریں، اللہ کی ذات پہ توقع رکھیں، تو اللہ کی ذات جو ہے وہ پھر ہمت بھی دیتی ہے، حوصلہ بھی دیتی ہے، برداشت بھی دیتی ہے، پھر سب کچھ جو ہے وہ ملتا ہے، اور اللہ کی طرف سے اللہ کی ذات جو ہے وہ عزت دیتی ہے، اور اللہ کی ذات ہی ذلت دیتی ہے۔ جس کو اللہ کی ذات عزت دے اس کو کوئی شخص ذلت نہیں دے سکتا، اور جس کو اللہ کی ذات ذلت دے اس کو کوئی شخص جو ہے وہ عزت نہیں دے سکتا۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ اللہ کی ذات کے پاس ہے، کسی انسان کے پاس نہیں ہے، تو پھر کسی انسان سے گھبرانے کی اور ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔